لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال برباد نہ کرو۔ حضرات، قرآن مجید قیامت تک کے لیے ہماری رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ ہر قسم کے حالات میں قرآن و حدیث کے سوا کہیں سے رہنمائی نہیں مل سکتی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سنیے جو آج کے ہمارے اس خطبے کا اصل موضوع ہے۔ سنن ترمذی میں روایت ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے سوار تھا، اور یہ وہ تمام صحابہ محدثین نے ان کے نام جمع کیے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری کا موقع ملا ہے، اور یہ ان صحابہ کے اعزازات اور خصوصیات میں سے ہے کہ انہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار ہونے کا موقع ملا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ سواری پہ پیچھے سوار ہونا یہ صحابیت کے علاوہ مزید ان کا اعزاز اور ان کی شان کو بلند کرنے والی بات ہے۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے سوار تھا، آپ نے مجھے مخاطب کیا یا غلام، اے لڑکے، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں چند باتیں بتا رہا ہوں، سکھا رہا ہوں، یعنی ان باتوں کو یاد کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے لیے نفع عطا فرمائے گا۔ پہلی بات آپ نے فرمائی احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کرو۔ لفظی ترجمہ اور معنی تو یہی ہے، اللہ کی حفاظت کے معنی، اور اس سے مراد یہ ہے کہ تمہارا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس تعلق کو بچا کے رکھو، محفوظ کر کے رکھو۔ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے؟ عبدیت کا تعلق ہے، غلامی کا تعلق ہے، ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا آقا ہے، اور یہ جو تعلق ہے اللہ کے ساتھ یہ بچا کے رکھنے والا اور ایسا تعلق ہے کہ اس کی حفاظت ناگزیر ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے۔ احفظ اللہ،
اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو بچا کے رکھو. جس طرح کسی قیمتی چیز پر پہرا دیا جاتا ہے اس کو بچانے کے لیے، اور بہت سارا قیمتی سامان بعض اوقات انسان کے پاس ایسا ہوتا ہے کہ اس کی حفاظت کی وجہ سے بندے کو نیند بھی نہیں آتی کہ اس کو بچا کے رکھنا ہے، اس کی حفاظت. اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض چیزوں کو بچانے کے لیے انسان اپنی جان بھی داؤ پہ لگا دیتا ہے. فرمایا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کی حفاظت کرو. یحفظ کا، وہ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اس تعلق کو تم بچاؤ، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. تمہاری عزت کی، تمہاری جان کی، تمہارے مال کی، ہر چیز کی اللہ حفاظت کرے گا. آج کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں پچھلے کئی اشروں کے دوران کئی دفعہ پاکستان کی سرحدی صورتحال بڑی تشویشناک ہو جاتی ہے. دشمن سرحدوں پہ آگے جنگ کا طبل بچانے کی کوشش کرتا ہے. تو حقیقت یہی ہے اگر ہم اللہ کے دین کو بچائیں گے، اللہ کے ساتھ تعلق کو بچائیں گے تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ ملکوں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ جانوں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ عزتوں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ مالوں کی حفاظت کرتا ہے. واللہ خیر حافظا، اللہ سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں. اللہ اپنے ایمان والے بندوں کا دوست ہے. اللہ ان کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے. تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ کے ساتھ تعلق کو بچا کے رکھو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. یحفظ کا یہ وعدہ ہے. پھر فرمایا احفظ اللہ. دوبارہ آپ اندازہ کریں کہ پوری حدیث میں یہ جملہ 2 دفعہ آتا ہے. دوبارہ فرمایا اے نوجوان اللہ کے ساتھ تعلق کو بچا کے رکھنا. جب تم اس تعلق کو بچا کے رکھو گے، اس کی حفاظت کرو گے، تجدہ تجاہک، اس اللہ کو ہمیشہ اپنے سامنے پاؤ گے. وہ اللہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوگا. جب بھی اسے پکارو گے وہ تمہارے سامنے ہوگا. جب بھی اس کی مدد کی تمہیں ضرورت ہوگی، جس طرح ایک حدیث میں یہ بات آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کو جو آسانی کا وقت ہے، آسودگی والا زمانہ ہے، اس میں تم یاد رکھو، تنگی والے اور مشکل والے زمانے میں اللہ خود تمہیں یاد رکھے گا. پھر اللہ کو پکارنا نہیں پڑتا، پھر اللہ کو بلانا نہیں پڑتا. اللہ اپنی مدد اور اپنی نصرت خود اتار دیتا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ مشکل اوقات میں بھی اللہ کو پکارنا اللہ کے نبیوں کا شیوا ہے. قرآن پڑھ کے دیکھیے، مشکل اوقات میں نبیوں نے اللہ کو پکارا اور اللہ نے اپنے انبیاء کی مدد فرمائی. انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. اللہ کا یہ طریقہ ہے، اللہ کی یہ سنت ہے. اللہ نے یہ بات اپنے ذمے لے رکھی ہے کہ اللہ اپنے نبیوں کی بھی مدد کرتا ہے. اللہ ایمان والوں کی مدد بھی کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی ضرور کرے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. نبی علیہ السلام غزوہ بدر میں ساری رات کھڑے، نبی علیہ السلام اللہ کے سامنے کھڑے دعائیں کرتے رہے. حضرت علی بیان کرتے ہیں ساری رات دعاؤں میں گزار دی، پھر اللہ نے مدد کی. تو فرمایا احفظ اللہ، اللہ کے ساتھ تعلق کو بچاؤ، تجدہ تجاہک، تم ہمیشہ اسے اپنے سامنے پاؤ گے. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. تیسری بات یہ فرمائی کہ جب بھی تم نے مدد کے لیے پکارنا ہو، تمہیں مدد کی ضرورت ہو تو اللہ کو مدد کے لیے پکارو، اللہ سے مدد حاصل کرو. اللہ سے مدد کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. صبر اور صلاۃ کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی یہی تھی. آپ مشکلات پر صبر کرتے اور اللہ کو پکارا کرتے تھے. جب بھی کوئی تنگی اور مشکل آتی آپ نماز میں کھڑے ہو جاتے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے، لمبی نماز پڑھتے، لمبا قیام، لمبے رکوع اور لمبے سجدے کرتے، اللہ کو مدد کے لیے پکارتے. تو فرمایا جب بھی تمہیں مدد کی ضرورت ہو تو اللہ کو مدد کے لیے پکارو. اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تمہارا دل، تمہارا دماغ، تمہارے افکار، تمہاری سوچیں، تمہارے خیالات سارے کے سارے اللہ کے ساتھ مل جائیں. آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے آج کے حکمران اور ہمارا معاملہ بھی ایسے ہے، جب کوئی مشکل پڑتی ہے سارے در کھٹکھٹا کے جب تھک ہار کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر اللہ کی یاد آتی ہے. ہر طرف سے خاک چھاننے کے بعد اللہ کے پاس آتے ہیں.
ایک مومن کا کام کیا ہے؟ مشکل پڑے اس کا دھیان سب سے پہلے جس ہستی اور ذات کی طرف اٹھنا چاہیے وہ اللہ کی ذات ہونی چاہیے، بلکہ سب سے پہلے بھی اور سب سے آخر میں بھی اللہ کی طرف توجہ کرنا۔ آج یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ حلق سے اوپر رہ گئے۔ ذرا اپنی حالت پہ غور تو کریں۔ اپنی گفتگوؤں کے آغاز میں کہا جاتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن مدد کے لیے عالمی برادری کو پکارا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بھی مدد کے لیے تمہیں کوئی مشکل پیش آئے، مدد چاہیے ہو تو کس سے مدد مانگنی ہے؟ اللہ سے مدد مانگنی، اللہ کے سوا کسی سے نہیں۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی تم نے سوال کرنا ہو، کوئی بھی طلب ہو تمہیں، تو وہ طلب اپنے اللہ کے سامنے رکھو، اللہ سے مانگو۔ فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے حبیب جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو حقیقت یہی ہے کہ میں قریب ہوں، اس اللہ کو قریب سمجھو۔ اس حدیث میں یہی تو بات آئی ہے، جب تم اس سے تعلق کو بچا کے اور محفوظ کر کے رکھو گے اللہ کو ہمیشہ اپنے سامنے پاؤ گے۔ اللہ کہتا ہے میں قریب ہوں، اللہ کہتا ہے تم دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ نے حکم دیا ہے کہ مجھے پکارا کرو میں تمہاری دعا پکار سنوں گا، قبول کروں گا۔ دو حصے ہو گئے اس آیت کے کہ تم مجھ سے دعا کرو، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ جس طرح اللہ نے کہا ہے نا نماز پڑھو، اللہ نے کہا ہے روزے رکھو، اللہ نے فرمایا زکوٰۃ ادا کرو، ایسے اللہ نے فرمایا مجھ سے دعا کیا کرو۔ یہ پہلا حصہ ہو گیا، یہ بندے کے ذمہ ہے، بندے تو نے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ دوسرا حصہ کیا ہے؟ اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جیسے سورہ فاتحہ کے بارے میں حدیث آتی ہے، حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر دی ہے، دو حصوں میں۔ جب یہ آیت آتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ ایاک نعبد، یہ بندہ اللہ سے تعلق قائم کرتا ہے، یا اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ عبادت کس کی ہے؟ صرف ایک اللہ کی۔ اور پھر وہ کہتا ہے ایاک نستعین، یا اللہ میں تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ عبادت اللہ کی، جب انسان یہ عبادت والی اپنی ذمہ داری اور فریضہ ادا کرتا ہے تو جو کام اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے بندے کی مدد کرنا، اللہ اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے۔ فرمایا دعا کرو مجھ سے استجب لکم، میں دعا قبول کروں گا۔ بندہ اللہ سے مانگے اور اللہ اس کی دعا قبول نہ کرے یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی عظمت ہے کہ اللہ کس رنگ میں، کس شکل میں اور کس صورت میں بندے کی دعا قبول کرتا ہے۔ تو فرمایا جب بھی سوال کرو تو اللہ سے سوال کیا کرو، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ۔ پھر آخر میں آپ نے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ اگر کوئی امت، کوئی جماعت یا ساری خلقت اس بات پہ متفق ہو جائیں کہ تمہیں نفع پہنچانا ہے، تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے مگر وہی نفع جو پہلے سے اللہ نے خود طے کر رکھا ہے اور لکھ رکھا ہے۔ کوئی ایک ووٹ بھی تمہارے مخالفت میں نہ ہو، سب لوگ اکٹھے ہو جائیں کہ تمہیں نفع دینا ہے، اس بات پہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے کہ سارے لوگ میرے ساتھ ہیں۔ تمہیں بالکل نفع نہیں پہنچا سکتے، ہاں وہی نفع پہنچا پائیں گے جو خود اللہ نے تمہارے لیے پہلے سے لوح محفوظ کے اندر لکھ رکھا ہو۔ پھر فرمایا وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ۔ اگر وہ سارے کے سارے مجتمع ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں کہ تمہیں نقصان پہنچانا ہے، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے الا قد كتبه الله لك، مگر وہی جو پہلے سے اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ ان آخری دونوں جملوں میں سبق کیا دیا کہ نفع اور نقصان سارے کے سارے صرف ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے، صرف ایک ہستی اور ذات کے ہاتھ میں ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ تو قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ اگر اللہ تمہیں کوئی بلائی پہنچانا چاہے، کوئی نفع دینا چاہے تو فلا راد لفضلی، اللہ کے فضل کو کوئی واپس نہیں کر سکتا۔ اور اگر اللہ تمہیں کسی نقصان سے، کسی تکلیف سے دوچار کرنا چاہے تو کوئی ہے ہی نہیں،
خود اللہ ہی ہے جو اس نقصان کو دور کر سکے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جو اس نقصان کو مٹا سکتا ہو۔ ما یفتح اللہ للناس بالرحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده۔ اگر اللہ اپنی یہ رحمت کا کوئی دروازہ کھولنا چاہے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ اپنی رحمت کا دروازہ بند کر دے اسے کوئی کھول نہیں سکتا۔ یہ نماز کے بعد جو اذکار و وظائف ہیں ان میں کیا ہے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اے اللہ جو تو دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے تو روک لے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ تو دینے اور نہ دینے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ صرف ایک اللہ کے پاس ہے۔ نفع اور نقصان صرف ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کیسا عظیم درس دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر نفع حاصل کرنے ہیں تو دھیان کس کی طرف ہونا چاہیے؟ ایک اللہ کی طرف۔ اگر نقصانات سے بچنا ہے تو توجہ کس کی طرف کرنی چاہیے؟ ایک اللہ کی طرف کرنی چاہیے۔ کوئی نہیں اللہ کے سوا جو نقصانات سے بچا سکتا ہو، کوئی نہیں اللہ کے سوا جو نفع پہنچا سکتا ہو۔ اور آخر میں فرمایا یہ جو نفع نقصان والے معاملے اور فیصلے ہیں آپ نے ان کے حوالے سے فرمایا رفعت الاقلام وجفت الصحف، کہ قلم اٹھا لیے گئے ہیں، صحیفے لپیٹ دیے گئے ہیں، اور وہ کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قلم کے ساتھ اللہ نے فیصلے لکھ دیے، اور جو صحیفے تھے جن میں فیصلے لکھے ان کو خوش کر کے اللہ نے طے کر دیا ہے، لپیٹ دیا ہے۔ اب اللہ کے فیصلے میں کوئی نہیں ہے جو تبدیلی لا سکتا ہو۔ لہذا ہر نفع اور نقصان میں دھیان کس کی طرف ہونا چاہیے؟ میں عرض کر چکا ہوں، نہ صرف آغاز میں بلکہ انتہا میں بھی اول و آخر توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ تو آج کے جو حالات چل رہے ہیں اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس حدیث کو اپنے لیے حرز جان بنائیں۔ توجہ، انابت، رجوع صرف ایک اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ ہر نفع اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی وہ دے نہیں سکتا۔ ہر نقصان اللہ کی مرضی اور اذن کے ساتھ ہی ٹلے گا، اس کے سوا کوئی نہیں جو نقصانات سے، بیماریوں سے، تکلیفوں سے بچانے والا ہو۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو اللہ سے ہمارا تعلق ہے عبدیت کا، غلامی کا، اس کو بچانے پر محنت کریں۔ لیکن نظر یہ آ رہا ہے زمین اللہ کے عذابوں سے بھر رہی ہے، میرے محسوسات یہ ہیں اللہ کی طرف توجہ والا معاملہ ابھی تک وہیں کا وہیں۔ جتنے لوگ پہلے توجہ اللہ والے تھے بس انہی میں سے کچھ مزید اللہ کی طرف دھیان اور رجوع کر رہے ہیں، باقی لوگ سارے کے سارے اپنی ڈگر پہ چل رہے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اس حدیث کو پوری امت کے لیے حرز جان بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔